میں یہی کہوں گا کہ جو بھی کرے گا اللہ کے پاس عدل کا نظام ہے, یہاں سے بچ جائے گا, آگے سے نہیں کوئی بچے گا. میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مزدوروں کے مفاد کے لیے میں اور میری تمام ٹیم ہر لمحے ہر وقت تیار ہے. اس سلسلے میں نے چیئرمین CDO کو خط آج ہی ارسال کرنا ہے اپنے اس فیصلے کے مطابق, ہائی کورٹ کے اور CDA مزدور یونین کے فیصلے کے سیٹلمنٹ کے مطابق, کہ ملازمین کے پلاٹوں کی قرعہ اندازی کرائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے CDA ملازمین کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ پلاٹوں کے حوالے سے آیا ہے, جس کی خصوصی طور پر جس حوالے سے کافی دنوں سے کچھ افواہیں بھی زیر گردش تھیں. اب جب کہ اس وقت تحریری فیصلہ بھی اس حوالے سے اس کی کافی موصول ہو چکی ہیں, تو میں اس وقت موجود ہوں 17 مکی کے مقام پر CDA مزدور یونین کے مرکزی کیمپ آفس میں, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں CDA مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری محمد یاسین صاحب. تو میں ان سے اس فیصلے کے حوالے سے وضاحت لوں گا کہ وہ اس فیصلے کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی طاہر ملک صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس اہم ایشوز کے اوپر, جو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ چند دن سے کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں, تو اس پہ اپنے وضاحت کر سکیں یا حقائق لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. یہ جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, تحریری فیصلہ. یہ محترم جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس ہائی کورٹ کی طرف سے ہے. اس میں جو مدعی ہیں یعنی پٹیشنر ہیں وہ نعمان اینڈ 14 متاثرین ہیں. نعمان کے نام سے ایک پٹیشن ہوئی تھی. انہوں نے اس میں متاثرین نے اپنا موقف بیان کیا تھا کہ ہمیں ہماری زمینوں کے معاوضے نہیں ملتے, ہمیں پلاٹس نہیں ملتے, ہمارے حقوق نہیں ملتے. اس پہ محترم چیف جسٹس صاحب نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے. یہ تمام پٹیشنیں ڈسپوز آف ہو گئی ہیں, یعنی اس ہدایات کے ساتھ کہ متاثرین کو ان کا معاوضہ موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیا جائے. اس سلسلے میں جناب عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت کو ہدایت جاری کی ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اس کے اوپر ایک ایسی واضح پالیسی بنائی جائے تاکہ متاثرین کے جو مسائل ہیں, اگر ان کو پلاٹ نہیں ملتے جو ان کا حق تھا یا معاوضہ ہے, اس سلسلے میں CDA کے ساتھ مل کر ایک واضح پالیسی بنائی جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے مسئلے پیدا نہ ہوں. اس کی تو یہاں تک کی حقیقت ہے, اس کا CDA کے ملازمین کے پلاٹوں سے کوئی تعلق نہیں. تاہم یہ جو موجودہ لیبر یونین جس کو امان اللہ لیڈ کرتا ہے, انہوں نے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس کے اندر ایک ریٹ پٹیشن داخل کی کہ جناب ہمارے جو پلاٹس ہیں امپلائیز کے, وہ آپ کے اس آرڈر کی وجہ, جو متاثرین کی یہاں پہ کیس چل رہا ہے, ہمارے پلاٹ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے, یعنی سٹے آرڈر جو ہے اس کی وجہ سے. جبکہ ہمارا بالکل اس سے مختلف طاہر صاحب کیس ہے. CDA مزدور یونین نے اپنے دور اقتدار کے اندر ڈیمانڈ نوٹس کے ذریعے 4000 پلاٹس جو تھے وہ منظور کرائے تھے سیکٹروں میں, جو ہم نے دیے, جو ہماری ذمہ داری تھی. بیلٹنگ ہوئی, بلا تفریق وہ سب کو تقسیم ہوئے, اور ساتھ ہی ہم نے مزید CDA کو ڈیمانڈ نوٹس میں مطالبہ کیا کہ باقی جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو بھی سیکٹروں کے اندر پلاٹ دیے جائیں. وہ ہمارا مطالبہ منظور ہوا. اس میں ہم نے بیوہ کا ذکر کیا کہ جو ہمارے ملازمین فوت ہو گئے ہیں ان یتیم بچوں اور بیوہ کو بھی دیا جائے. وہ 500 بیوہ کو ہم نے اپنے دور میں دیے بھی. ساتھ ہی ہم نے وہ ملازمین جو ہماری آپس کی باہمی, جس طرح آج کل ہم لیگ پولنگ کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, لوگوں کا معاشی مستقبل تباہ کرتے ہیں, یہ سابقہ ادوار کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال رہی. تو وہ ملازمین جو بغیر پلاٹ کے چلے گئے تھے ان کے لیے ہم نے یہ اٹھایا تھا. تو پھر 90 سے لے کے آن ورڈ جو ہے ان کی تعداد کو 3000 سے زائد تھی. وہ جو ریٹائر ہو چکے تھے ان کے لیے بھی ہم نے سیٹلمنٹ اور میمورنڈم کے اندر وہ پلاٹ منظور کروائے. تاہم بات اب میں آتا ہوں کہ یہ جو پلاٹ ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے, جن کے بارے میں بار بار پچھلے ریفرنڈم کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو پلاٹ دلوائیں گے, وہ CDA مزدور یونین کا وہ معاہدہ ہے جس کا انتظامیہ بھی پابند ہے اور مزدور بھی پابند ہے. ہم نے سیکٹروں کے اندر وہ پلاٹس لگائے تھے, 2200 کے قریب ان کی تعداد ہے. باقی جو ہے ہمارا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کوری میں لے لیں
या हम कहते थे सेक्टरों में लेंगे, ताहम 2200 प्लाट की जनाब कुरान अंदाजी होनी थी। ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके तहत 30 अप्रैल 2011 को ये बैलेटिंग के लिए चिट्ठी इशू हुई, जिसमें ये कहा गया कि आप इसकी बैलेटिंग करें 2200 प्लाट की 1 to 16, 1 से 16 दिन को हम नुमाइंदगी करते हैं। 1 to 16 ये जो हैं ये 30 अप्रैल 2011 को कुरानदाजी। उस वक्त इसी अमानुल्लाह ने और अपने हवारियों के ज़रिए एक स्टे आर्डर हासिल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इस कुरानदाजी को रोक दिया। वो आर्डर भी हमारे पास ये मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह उस केस को फिर हम लड़ते रहे। हमने डॉक्टर बाबरवान को वकील किया, अली खरल साहब हमारे वकील थे। वहाँ पे 4 से 5 साल का अरसा हो गया और जब हम 2017 में इलेक्शन लूज़ कर गए या हमें एक मनसूबा बंदी के तहत इन्होंने हमें मंजर से हटा दिया, तो फिर ये फैसला 2018 के अंदर आया। ये जो फैसला 2018 के अंदर आया, ये जस्टिस मोहतरम आमर साहब हैं जो ये वही फैसला है जब खान साहब का नया CBA बना था, तो उस वक्त एक फैसला आया था 2018 का। तो आप इस फैसले की शायद बात करें जिसकी बिल्कुल मैं उसी फैसले की बात कर रहा हूँ जी। ये वो फैसला है जी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 18 के अंदर जब आया, जब नया ये CBA इन्होंने बने थे, तो उस वक्त इन्होंने मुबारकबादें भी इस पे वसूल की और कहा कि हम आपको प्लाट। इसमें बहुत ही क्लियर है कि वो स्टे आर्डर खारिज हो गया था, कुरानदाजी होनी थी। ताहम इसमें जज साहब ने नीचे लिखा है कि मार्केट रेट के हिसाब से इनको प्लाटों का रेट लिया जाए या उसका तयन कर लिया जाए। इसमें ये मेरा नाम है 3 नंबर पे है चौधरी मोहम्मद यासीन, जनरल सेक्रेटरी CBA मजदूर यूनियन। ये इसलिए था कि मैं मजदूरों की नुमाइंदगी करता था। मेरा अखलाकी सियासी मजहबी फरीज़ा था कि जब मजदूरों के मुखालफिन ने वहाँ स्टे लिया तो मैं वहाँ पे मजदूरों के हकूक़ की जंग लड़ूँ। तो मैंने अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए वहाँ, अब जब ये फ़ैसला तफसील में आया, पहले बिल्कुल ऐसे ही था कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया, लेकिन तहरीर तो ये फ़ैसला इनको मेरा नाम जो है वो देख के इनको बड़ी तकलीफ़ हुई और मुझे बड़ा दुख है कि मेरे नाम को की वजह से इन्होंने बजाय वो बैलेटिंग कराने के इंतज़ामिया को मौका दिया कि वो एक इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। पहले वो भी मेरे सामने ये पड़ी हुई हैं, वो मैं सारी आपको दे भी दूंगा। इंतज़ामिया भी गई, फिर कोई महबूब खोकर साहब हैं वो भी गए, फिर जनाब लियाकत बनौरी साहब हैं जो वहाँ पे सिंगल बेंच में जहाँ से हमने केस जीता था, वहाँ उनका मौक़िफ़ था कि CDA के मुलाजमीन को प्लाट नहीं मिलने चाहिए, सेक्टरों में नहीं मिलना चाहिए, आने वाले सेक्टरों में मिलना चाहिए, 5% मिलने चाहिए। ये एक बड़ी लंबी डिबेट 5 साल रही, एक डॉक्यूमेंट्स दिया, अल्लाह के मेहरबानी से जीता। अब ये तमाम लोग इंट्रा कोर्ट अपील में चले गए। अब वहाँ पे ये 2018 में चले गए। अब 2021 है, ये चारों इंट्रा कोर्ट अपीलें CDA समेत वहाँ पेंडिंग हैं। वहाँ पे CBA की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे एक वकील करते, चूँकि वो सबकी नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पे एक वकील करते और इस केस को लड़ते और फिर मजदूर ये खारिज करा के तो फिर बैलेटिंग कराते। CBA ने इसमें आज तक कोई वकील नहीं किया, कहीं भी नहीं गए, वो स्टिल पेंडिंग हैं। और इस दौरान ये मुतासरीन का जो फैसला आया, जिसमें मुतासरीन की रिट पिटीशनें थी, CDA के मुलाजमीन के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक अजाफी बात है कि वहाँ पे ये लिखा हुआ कि CDA के मुलाजमीन को पहले ही बहुत सारे प्लाट मिले हैं और उन्हें अपनी चेयरमैन समेत, चेयरमैन से बोर्ड मेंबरान लेके अपनी अपनी पसंद के लिए हैं, अपने अपने रेट्स पे लिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है। जज साहब ने कहा कि ये बाकी शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी है, जो अच्छा रिमार्क्स नहीं है हमारे लिए। अब उस पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये बड़ा अहम मसला है। मैं ये कहता हूँ, जब मैंने, अमानुल्लाह ने या तमाम लीडरों ने इस अदारे में काम करते हुए प्लाट लिए, खुशहाली आई मज़दूरों में, 4000 घरों में खुशहाली आई, तो हमें ये सोचना चाहिए सियासत से हट के कि बाकी भी इसी इदारे के अंदर काम करते हैं, उनके जब प्लाट्स का कोई भी कराए वो नुमाइंदा यूनियन होती है। उस वक्त मैं था, आज ये है, तो उसको सियासत से की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमने मरना भी इनका हक है, इसमें हम टांग ना अड़ाएं।
میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حوالے سے یا میری تنظیم کے حوالے سے 2017 میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ڈبل بیسک تنخواہ ہم کروا رہے تھے یا ہو گئی تھی، چودھری یاسین نے سٹے لے لیا۔ ایک تو میرا سوال ہے طاہر صاحب آپ کے ذریعے تمام لوگوں سے کہ کبھی دنیا میں سنا ہے کہ جو نمائندہ یونین سی بی اے موجود ہو تو نان سی بی اے جو ہے وہ ڈبل بیسک کرا دے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ تھا۔ میں نے اس وقت بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا تھا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی مزدور کے مفادات کے خلاف کروں۔ آج میں آپ کے اس چینل کے ذریعے پورے سی ڈی اے کے ملازمین سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ جو شخص بھی سی ڈی اے کے ملازمین کے پلاٹوں کے حوالے سے سٹے کی سوچے یا سٹے کروائے، خدا تعالیٰ اس کو اور اس کے خاندان کو غرق کرے، برباد کرے۔ اور میری تنظیم جو ہے آج بھی میرا موقف یہ ہے کہ ہمارے وہ جو پلاٹ سی ڈی اے مزدور یونین کے معاہدے کے تحت تھے جن کی بیلٹنگ ہونی تھی اور انہوں نے ان کے حواریوں نے سٹے لیا، ہم نے وہ 5-6 سال جنگ لڑ کے جسٹس عامر صاحب کی عدالت سے وہ کیس جیتا، اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل ضرور ہے لیکن سٹے نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کے ذریعے چیئرمین سی ڈی اے سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را معاہدہ قانون ہوتا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے سی ڈی اے مزدور یونین کے معاہدے کے تحت اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق سی ڈی اے کے ملازمین کے پلاٹوں کی قرعہ اندازی فوراً کرائی جائے۔ ٹیچر صاحب جو آپ یہ ایشو بتا رہے ہیں انٹرا کورٹ اپیلوں کے بارے میں، اس کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں طاہر صاحب بنیادی طور پہ تو میں نے کہا کہ جیسے ہمارے وقت میں انہوں نے سٹے کرایا تھا تو ہم نمائندہ یونین تھے، ہم نے وہاں جنگ لڑی۔ آج ان کا حق بنتا تھا، ان کے علم میں ہے، ان کے ذریعے یہ ہوئی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، انہیں وہاں ایک وکیل کرنا چاہیے تھا اور وکیل جو ہے وہ کیس جو ہے وہاں پہ آرگو کرتا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر، چونکہ سنگل کورٹ کے اندر ہر چیز ڈسکس ہو چکی ہے کہ سی ڈی اے کے ملازمین کو یہ پلاٹ کیسے ملے، سیٹلمنٹ اور میمورنڈم ڈیمانڈ ہوئی، یہ قانونی ہے اور اسی لیے سنگل کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ بھی آیا تھا۔ اور ہائی کورٹ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی اگر سی بی اے نے کوتاہی کی ہے، دنستہ کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں وہاں پہ وکیل کر کے اس کیس کو ختم کرا کے ملازمین کو پلاٹ دینے چاہیے تھے۔ لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ وہاں جنگ جیتی ہے، پلاٹ بھی منظور سی ڈی اے مزدور یونین نے کروائے ہیں، معاہدہ کیا ہے اور ہائی کورٹ سے بھی سی ڈی اے مزدور یونین نے ہی کیس جیتا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے دانستہ طور پہ مزدوروں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کا حق بنتا تھا۔ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے ریٹائر ہو گئے اور یہ سیاست کر رہے ہیں۔ آج پھر میں کہتا ہوں کہ میں سی ڈی اے مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اللہ نے کامیابی دی، سی ڈی اے مزدور یونین انٹرا کورٹ اپیل کے اندر بھی اپنا وکیل کھڑا کر کے کیس وہاں سے بھی جیتیں گے، انصاف ہوگا اور مزدوروں کو پلاٹ اللہ نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا، ہم ہی دیں گے۔ یہ نیتوں کا ثمر ہے۔ اگر آپ اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کے اس فرمان کے مطابق کرتے ہیں کہ سب سے بڑی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کے نمائندے ہو کے وہاں پہ اپنی دکانداریاں کھول کے کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں تو زندگی بڑی مختصر ہے۔ ہمیں سب کو اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ ریفرنڈم جو ہے سی ڈی اے کے اندر یہ ملازمین کا حق ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی ووٹ سے اپنے نمائندوں کو چناؤ کریں۔ ریفرنڈم کے خلاف آج 5 مہینے ہو گئے ہیں، 1 ماہ کے اندر ریفرنڈم ہونا ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے سٹے لیا، فل بینچ کے اندر گئے، وہاں سے ناکامی ہوئی، ہائی کورٹ کے اندر گئے، الحمدللہ وہاں سے بھی ناکامی ہوئی، اب سپریم کورٹ کے اندر جا کے کوشش کر رہے ہیں کہ مزدوروں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے۔ اللہ نے چاہا تو جولائی کے اندر، چونکہ پھر کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے پورے ملک کے الیکشن متاثر ہوئے، اب شروع ہو گئے ہیں، نیس پاک کا ہو چکا ہے اور بہت سارے اداروں کے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ سی ڈی اے کے ملازمین کو بھی حق ملے گا۔ میں وہی کہوں گا جو میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن چھری کے نیچے آنا ہے۔ ملازمین کی عدالت ہے، ملازمین نے فیصلہ کرنا ہے، جس کو بھی اللہ عزت دے، اللہ عزت دینے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری ٹیم کو موقع دیا تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، مزدوروں کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے، ادارے کو فعال بنانے کے لیے کردار کریں گے،
ادارے کے اندر نفرتوں کو خاتمہ کریں گے, محبتوں کو فروغ دیں گے. یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہمارا مشن ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے چند دن پہلے ایک اشتہار CDA ملازمین کے لیے خصوصاً نکالا تھا کہ اگر کوئی ٹریڈ یونین یا کوئی فرد واحد بھی ان پلاٹوں پر منفی کردار ادا کرنے کے لیے اثر انداز ہوتا ہے تو ہم نے ایک اشتہار نکالا تھا کہ وہ ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے چوئی صاحب کے ساتھ ہی ایک ٹیم تھی جنہوں نے یہاں سے چھوڑ کر دوسرے امان اللہ خان صاحب گروپ میں حمایت کی ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آیا کہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو تو ہم ان کو اپنے پاس بلائیں. میں اس حوالے سے چودھری محمد یاسین صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر جو الزام لگا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے تو وضاحت کے ساتھ, ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ کو سب کچھ بتا دیا, اور الزامات لگتے رہتے ہیں. ہم اس فیلڈ میں ہیں, اور جو ہمارے مد مخالف ہیں انہوں نے ہمیشہ جھوٹ پہ مبنی سیاست کی ہے. ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے. ہمارا ریکارڈ گواہ ہے کہ اگر اپ گریڈیشن ہوئی ہے, سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جو مجھے سن رہے ہیں, ہم نے بلا تفریق کی. اگر 2 عیدیں ملتی ہیں جو پورے پاکستان میں نہیں ملتی, CDA مزدور یونین نے ڈیمانڈ کی اور چارٹر اور ڈیمانڈ کرایا. ہم نے 4000 پلاٹ دیے, 4000 منظور کرائے, جو میں نے کہا کہ آپ انہوں نے سٹے کروا دیا. اور اس کے بعد ہم نے جنگ لڑی, وہاں سے جیتا. ان کو پورا اندازی وہ نہیں کرا سکے, ان کے نصیب میں نہیں تھا. ہم نے 25% ملازمین کا کوٹا کرا. ہم نے اتنے الاؤنسز کرائے, حافظ قرآن الاؤنس سے لے کے پادری الاؤنس تک, کول الاؤنس سے لے کے ہیٹ الاؤنس تک, خطرہ الاؤنس سے لے کے ڈیم الاؤنس تک. یہ تفصیل ہے. یہاں پر بہت اچھے آپ کے کارنامے, بہت اچھے کام ہوئے. غلط کام بھی آ جاتے ہیں, یہ دنیا نام اسی چیز کا ہے. میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 2 چیزیں اگر آ جائیں, ایک جانب ریفرنڈم ہے, ایک جانب پلاٹ ہے, تو آپ پہلے کس کو ترجیح دیں گے؟ دیکھیں جی, میں نے تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ریفرنڈم جو ہے وہ لوگوں کی رائے ہے. جب چاہے لوگوں نے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کا چناؤ کرنا, وہ ایک جمہوری پروسیس ہے. لیکن یہ جو پلاٹ ہیں یہ تو ہمارا سیٹلمنٹ اور میمورنڈم ہے, اور اس کے تحت یہ پلاٹ ملازمین کا حق ہے. میں آپ کے چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ملازمین کے پلاٹوں کی قرآن اندازی کرائی جائے, اور ریفرنڈم جو ہے وہ اپنے پروسیس میں ہے, وہ ہونا ہی ہونا ہے. اس سے کوئی نہیں, اس کا ریفرنڈم سے کوئی تعلق نہیں. چیئرمین CDA سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب, بے شک اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں, لیکن اس انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس کے اندر سٹے نہیں ہے. لہٰذا ہائی کورٹ کا سنگل جج کا فیصلہ جو برقرار ہے, قرآن اندازی ہونی چاہیے اور فی الفور ہونی چاہیے. بہت شکریہ چوہدری صاحب. اس حوالے سے اگر CDA کی جو 2 آفیسر ایسوسیشن ہیں اور اس کے علاوہ جو تمام ٹریڈ یونین ہیں, اگر وہ پلاٹوں کے حوالے سے ایک بہترین فعال کردار ادا کرنے کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بناتے ہیں, تو کیا آپ کی مزدور یونین اس میں شامل ہوگی؟ نہیں, میں اس میں طاہر صاحب بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ میں کسی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, یہ اصل بات یہ ہے کہ جب موجودہ CBA مزدوروں کی معاشی قاتل ہو, میں جن کے ہاتھ مزدوروں کے بچوں کے معاشی قتل سے رنگے ہوئے ہیں, میں کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, وہ ان کا کردار جو ہے وہ منفی کر رہے ہیں ادا. مجھے پتا ہے, میں نے یہ ڈاکومنٹ کے ذریعے آپ کو بتایا ہے. میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ CDA نیوز کے نام سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ CDA کے نمائندگی کرتے ہیں, CDA کے ملازمین کی بات کرتے ہیں, ادارے کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جب آپ کے سامنے آئیں تو اس کی پوری تحقیق کیا کریں, ڈاکومنٹ کے ساتھ بات کیا کریں. اس طرح کی باتوں سے بہت بڑا نقصان کا اندیشہ ہے. جیسے آپ نے ایک ہوپ دلوائی ان کے ذریعے کہ پلاٹس مبارک ہو, مبارک ہو, اچھی بات ہے, اچھی بات پہ مبارک ہونی چاہیے. ہے کہاں؟ آپ کے پاس فیکٹس نہیں تھے. آپ کے پاس ایک تھی کہ جو متاثرین کا فیصلہ ابھی آیا بھی نہیں تھا, جس میں آپ کا کوئی رول نہیں تھا. یہاں CDA کے ملازمین کا وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا, متاثرین کا فیصلہ تھا جو اب آ گیا 65 صفحے کا. اس کو بھی پڑھنا چاہیے تھا آپ کو, اور ساتھ یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جو آپ کے جب علم میں ہے کہ 2018 میں ہم نے وہ جیتا, CDA مزدور یونین نے وہ سٹے خارج کرایا, تو بیلٹنگ ہونی تھی جو 3 سال نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجوہات ہیں, تو آپ کو یقیناً یہ پتہ چل جاتا طاہر صاحب کہ اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلز ہیں جو انہوں نے خود کروائی ہوئے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں مزدوروں کے مفادات کے لیے میں اور میری ٹیم ہر وقت حاضر ہے, لیکن میں ایسے کسی شخص کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جو انتظامیہ کا ایجنٹ ہو, جو مزدور دشمن ہو,
जो मज़दूरों के प्लाट रखवाता हो, जो मज़दूरों से झूठे वादे करके डबल बेसिक की बातें करता हो और पूरे 3 साल के अंदर एक कदम भी आगे ना बढ़ाया हो और नैब का मुलज़म हो, ये मेरे लिए शर्म की बात है, अफसोस की बात है सीडीए के मुलाजमीन के लिए कि एक शख्स जो है वो 65 करोड़ के फ्रॉड में 7 नंबर पे मुलज़म है। नैब ने गिरफ्तार किया, गरीबों, यतीमों, बेवा का पैसा खाया और आज रेफरेंस चल रहा है। और मैं यही कहूँगा कि जो भी करेगा, अल्लाह के पास अदल का निज़ाम है, यहाँ से बच जाएगा, आगे से नहीं कोई बचेगा। मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मज़दूरों के मफाद के लिए मैं और मेरी तमाम टीम हर लम्हे हर वक्त तैयार है। इस सिलसिले में मैंने चेयरमैन सीडीओ को ख़त आज ही इरसाल करना है अपने उस फैसले के मुताबिक, हाई कोर्ट के और सीडीए मजदूर यूनियन के फैसले के सेटलमेंट के मुताबिक कि मुलाजमीन के प्लाटों की कुरानदाजी कराई जाए।